بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب جامع الترمذی میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس واقعہ کے راوی ہیں۔ ان کا اپنا واقعہ ہے، انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہیں کہ میں کچھ پریشان ہوں، کچھ غمگین ہوں، تو مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں، یا جابر مالی اراک منکسرا، جابر کیا بات ہے، میں تجھے حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا دیکھتا ہوں، پریشان دیکھ رہا ہوں، اداس و غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو چکے ہیں، اور میرے والد 7 یا 9 بہنیں، میری بعض روایات میں 9 ہیں، بعد میں 7 ہیں، 7 بہنیں یا 9 بہنیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اور کچھ قرض بھی چھوڑ گئے ہیں، جبکہ میری عمر بھی چھوٹی ہے، اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر آ گئی جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں، یہ سب معاملات کیسے حل ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی اور ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے ایک بہت بڑی خوشخبری نہ دوں؟ میں نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور دیجئے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو جانتا ہے کہ جب تیرا باپ شہید ہوا تو اللہ رب العالمین نے تیرے باپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے ساتھ بہت خاص معاملہ فرمایا۔ اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ عبداللہ کیا چاہتے ہو، یا دوسرے الفاظ میں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تمہاری کون سی خواہش ہے جسے پورا کیا جائے؟ چنانچہ تمہارے والد نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ آپ کی راہ میں دوبارہ میں جہاد کروں، دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ اللہ اکبر! ایک شہید ہی جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب شہادت اسے ملتی ہے تو اسے کیا لذت اور کیا سرور ملتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا درجے اس کے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں اسے کیا مقام ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، عبداللہ یہ ہمارا قاعدہ اور قانون نہیں کہ جو ایک بار دنیا کو چھوڑ دے اسے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے۔ تو پھر تیرے باپ نے عرض کی، اے اللہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میری ایک خواہش ہے، وہ پوری کر دیجئے۔ وہ خواہش یہ ہے کہ کسی طرح یہ پیغام میرے گھر والوں کو پہنچا دیجئے کہ میں کس حال میں ہوں، آپ نے کتنی عنایات کی ہیں مجھ پر، کتنی کرم نوازی کی ہے میرے ساتھ۔ چنانچہ جبریل امی آئے اور تیرے باپ کے ساتھ جو اللہ نے معاملہ کیا وہ مجھے بتلا کر گئے ہیں، تو خوش ہو جائے اس بات کے اوپر۔ اللہ اکبر! رک جائیے، ذرا غور تو کریں کہ یہ معاملہ خاص حضرت عبداللہ کے ساتھ کیوں ہوا، اور صرف یہی بات نہیں بلکہ ناظرین کرام اصل بات اس میں ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تیرا جو باپ ہے اللہ رب العالمین نے اس سے بغیر حجاب کے بات کی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے دو بدو بات کی ہے، اور یہ اعزاز صرف تیرے باپ کو ملا ہے، اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملا۔ کتنی شان و عظمت ہے حضرت عبداللہ کی، اور وجہ کیا تھی، اللہ نے اتنا اکرام کیوں فرمایا؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو کھولیں، سیرت کی کتابوں کو کھولیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جنگ احد کے لیے جب اعلان ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ جابر تم چلے جاؤ، تمہاری بہنیں ہیں، میں ان کی رکھوالی پہ گھر پہ رکتا ہوں۔ لیکن جب دوسرا دن آیا تو کہنے لگے مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کم سن بچے کو بھیج دیا میرے لیے؟ نہیں جابر تم گھر پہ رہو اپنی بہنوں کے پاس، میں اللہ کی راہ میں جاؤں گا۔ اور وہ جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا اکرام اور اعزاز اس لیے فرمایا۔ صدق رسول الکریم صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلو علی
صلو علیہ